السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون، وصل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وبک نستعین وبک نستغیث، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہ پاک کے فضل سے اور اس کے خاص کرم سے اس کے کلام کے آگے بیٹھنا نصیب ہوا۔ اللہ اس کلام سے ہمیں محبت، سب سے پہلے ہمیں اس سے محبت کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کو ہم سے محبت ہے، اس کی دلیل یہ ہے ہم اس کا کلام کھول کر بیٹھ گئے۔ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اس کی دلیل یہ ہوگی جب ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ ہمارا دعویٰ ہے زبان سے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن ہماری دلیل کمزور ہے، کیونکہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ جیسے ہم اللہ کو تو مانتے ہیں پر اللہ کی نہیں مانتے، تو اللہ کرے کہ ہمارا دعویٰ اور دلیل دونوں برابر ہو جائیں۔ جیسے ہم زبان سے دعویٰ کرتے ہیں اس سے محبت کا، ہمارے اعمال بھی اس سے محبت کرنے والوں جیسے ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم میں سے ہر انسان اپنے اپنے طرز پر محنتیں کر رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ صحیح راستے پر کون تھا۔ لہذا دنیا میں رہتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے ہمیشہ اس سوچ اور فکر کے ساتھ کرنا چاہیے کہ نیت تو خالص ہے، طرز ہمارا درست ہے، ہم وہ کام واقعی ایسا کر رہے ہیں جیسے اللہ کو پسند ہے اور جیسے اللہ کا ہم سے تقاضا ہے۔ جیسے دو قسم کے لوگ قرآن پاک کے اندر بیان ہوئے۔ کچھ لوگ ہیں جو زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ ادا تو کرتے ہیں، لیکن ان کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، تو پیسے اور رقم، مال تو ان کا بھی لگ جاتا ہے، ثواب نہیں ملتا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے مال کے خرچ کرنے کو اللہ کا اور اللہ کے حبیب کے قرب کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، تو مال ان کا بھی لگ جاتا ہے اور وہ قرب بھی انہیں نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ہمیں سب سے پہلے یہ نیتوں کا اخلاص عطا فرما دے، ہمیں راستے کی درستگی، وہ جو صراط مستقیم ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ وہ صراط مستقیم ہمیں عطا فرما دے۔ اور بات یہی ساری نسبتوں کی ہے، قرآن کے آگے بیٹھنے والے ہلکے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔
قرآن کے آگے جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہلکے نہیں ہیں۔ قرآن کے آگے بیٹھنے والا انسان اس وقت میں جس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے وہ دنیا میں تمام عام لوگوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ باقی جو قرآن تلاوت کرنے والے ہیں یا قرآن کی تعلیم سیکھنا سکھانے والے ہیں ان سے نہیں، باقی جتنے بھی کسی اور کام میں مصروف لوگ ہوتے ہیں، دنیاوی کاموں میں، کاروباروں میں، نفعوں میں، نقصان میں، ان سب سے یہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو قرآن والا ہے یہ میرا گھر کا بندہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا دنیا میں گھروں کے بنانے کے لیے کتنے قیمتی قیمتی پتھر آ گئے ہیں، لیکن کوئی بھی انسان ان پتھروں کو فرش پر لگا کر، دیواروں پر لگا کر، چھتوں پر لگا کر جا کے انہیں ہاتھوں سے چھوتا بھی نہیں ہے، انہیں ہونٹوں سے بوسا بھی نہیں دیتا، نہ ہی کبھی انہیں دیکھنے کے لیے دیوانہ وار آتا ہے۔ ایسا ہی ایک پتھر ہے جو اللہ کے گھر کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن اس کو چومنے کے لیے، اس کو چھونے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے بادشاہ بھی، غریب بھی، امیر بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی دیوانہ وار اللہ کے بتائے ہوئے لباس میں لپکتے ہیں، اپنی جانیں دیتے ہیں اس کو ہاتھ لگانے کے لیے، کیونکہ وہ پتھر اللہ کے گھر کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ ہے۔ تو یہاں جب ہم بیٹھ جاتے ہیں قرآن کھول کر، معمولی نہیں رہتے، ہماری نسبتیں اللہ سے لگ جاتی ہیں، اور نسبتیں جب اللہ سے لگ جاتی ہیں تو انسان قیمتی ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ اپنی خاص محبت سے ہم سب کو قیمتی بنا لے۔ ہمارا وقت بھی، کچھ لوگ ہیں جو روزانہ سننے کے لیے وقت نکالتے ہیں، اللہ ان کے باقی وقت میں اتنی برکت دیتے ہیں کہ ان کے سب کام ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہیں جو قرآن پاک نہیں کھولتے، وہ کہتے ہیں ہمیں وقت نہیں ملتا، تو انہیں ملے گا بھی نہیں، کیونکہ جو انسان دین کے ساتھ اپنے وقت کو قیمتی بنائے، اللہ اس کے باقی کاموں میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ جو دین کو چھوڑ دے دنیا کے لیے تو دنیا اس کے لیے وبال اور مصیبت بن جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرما دے، ہمارے ساتھ آسانی اور نرمیوں والا معاملہ فرمائے، اور ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ النساء ہے، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 113۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور اگر نہ ہوتا آپ پر اللہ کا فضل، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ، تو ایک گروہ ارادہ کر چکا تھا، منہم، ان لوگوں میں سے، ان یضلوک، کہ وہ آپ کو بہکا دیں، وما یضلون الا انفسهم، اور وہ نہیں بہکا سکتے مگر اپنے آپ کو، وما یضرونک من شیء، اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وانزل اللہ علیک الکتاب، اور اللہ نے آپ پر کتاب اتاری، والحکمت، اور آپ کو حکمت عطا فرمائی، وعلمک ما لم تکن تعلم، آپ کو وہ باتیں سکھائیں جو آپ جانتے نہیں تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ وہی جو واقعہ گزرا جس میں کچھ لوگوں نے اپنی باتوں میں ڈال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان اس بات کی طرف لگا دیا کہ مسلمان غلطی پر ہیں، اور اسی طرح سے منافق کے خلاف دائر کیا جانے والا دعویٰ جو ہے وہ غلط ہے، اصل میں غلطی اس یہودی کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ آیات اتار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درست فیصلہ بتایا کہ غلطی کس کی ہے اور کس کی نہیں۔ تو یہاں پر بتا دیا کہ اگر ایسا نہ ہوتا، یہ سب اللہ کے فضل سے ہوا، اگر اللہ اپنا فضل نہ کرتے، آپ کو یہ بات نہ بتاتے کہ واقعہ حقیقتاً کیا تھا، تو آپ ایک ایسا فیصلہ کر دیتے جس میں حقدار کا حق اس کو نہ ملتا، کیونکہ یہ لوگ تو چاہتے ہی یہی ہیں، منافقین تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ آپ کو اپنی باتوں میں لگا لیں، اسی لیے تو اوپر سے مسلمان بنے ہوئے ہیں اور اندر سے ان کے خیر نہیں ہے۔
تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی باتوں میں لگا کر اس قسم کے فیصلے کرائیں، لیکن اللہ نے تسلی دی کہ یہ نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کیوں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ کیونکہ آپ کے ساتھ اللہ ہے، اور فرمایا کہ آپ کی مدد کے لیے اللہ نے یہ کتاب اور حکمت دی ہے آپ کو، اور آپ کو وہ باتیں بھی سکھائی ہیں جو آپ کو معلوم نہیں تھیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جو وہ آپ کو کسی کی باتوں میں نہیں آنے دیتا، آپ کو حقیقت بتا کر صحیح معاملے کروا لیتا ہے۔ تو یہاں پر اب جیسے ایک عام انسان کا اندازہ ہے کہ وہ کسی آیت یا کسی چیز کے بارے میں اندازہ لگا لے، اب وہ لگایا ہوا اندازہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فیصلہ فرماتے تھے، اگر وہ درست ہوتا تھا تو اس کے خلاف کوئی بات نہیں آتی تھی، اگر وہ درست نہیں ہوتا تھا تو آیات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درست راستہ بتا دیا جاتا تھا۔ دوسرا یہاں پر اللہ نے ایک بات کہی ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو بعض لوگ عقیدے میں افراد اور تفرید کرتے ہیں، افراد کا مطلب بڑھ جانا، تفرید کا مطلب کمی کر دینا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات بتا دی کہ جو علم میں نے آپ کو دیا تھا وہ پہلے صرف میرے پاس تھا، پھر میں نے اپنے علم میں سے آپ کو سکھایا۔ تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کے خلاف یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کو کچھ چیزوں کا علم ہو اور کچھ چیزوں کا علم نہ ہو۔ اور دوسرا، جتنا علم اللہ کے پاس ہے اتنا کسی کے پاس بھی نہیں، یہ اللہ نے بتا دیا قرآن کے اندر کہ جتنا علم میرے پاس ہے اتنا کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ تو اگر اللہ اپنے نبی کے لیے یہ بات کہہ سکتے ہیں تو ہم دنیا میں یہ عام لوگوں کو کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بندے کو وقت سے پہلے کوئی بات پتہ چل جاتی ہے، وہ نجومی ہے، وہ حالات بتا دیتا ہے، وہ ستاروں سے حالات بتا دیتا ہے، جب علم اللہ کے پاس ہے اور اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ علم ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو معلوم نہیں ہوتے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو باقی دنیا کے جو انسان ہیں وہ کس کھاتے میں آ گئے؟ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔